بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر تم اپنے اس عہد پر ثابت قدم رہے تو اسلام تمہیں وہ مقام دے گا جو کسی سلطنت یا تاج نے کبھی نہیں دیا۔ اس دوران طارق بن زیاد نے کہا، تمہارے اسلام قبول کرنے کی بہترین رسم ادا کی جائے گی اور تمہیں ارکان اسلام سے روشناس کرایا جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کروں گا اور تمہیں اپنی طرف سے مرثیہ شہر کا حاکم مقرر کر دوں گا۔ طارق بن زیاد کے اس اعلان سے تدمیر خوش ہو گیا۔ اسے فوراً اپنے خیمے میں لے جایا گیا، جہاں اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا گیا اور لشکر کے اندر اس کے لیے ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کیا گیا۔ یوں جب تک طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ مرثیہ شہر سے باہر پڑاؤ میں رہا، تدمیر کو برابر عزت اور وقار فراہم کی جاتی رہی۔ پھر طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور تدمیر کو مرثیہ شہر کا حاکم مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے 2 قاصد افریقہ کی طرف روانہ کر دیے تاکہ وہ موسیٰ بن نصیر کو اسپین کے اندر ہونے والی فتوحات سے آگاہ کریں۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ اسپین کے مرکزی شہر ٹولیڈو کا رخ کیا۔ ابھی انہوں نے مرثیہ شہر سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں اپنے آگے ایک عجیب و غریب منظر دکھائی دیا۔ ایک گروہ ایک بہت بڑی میز اٹھائے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کی رفتار تیز کی اور اس گروہ کو جا لیا۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک جو لشکر کے آگے آگے تھے نے دیکھا کہ وہ میز بڑی نفاست کے ساتھ تیار کی گئی تھی اور اس کے چاروں کناروں پر نیلم، یاقوت اور موتیوں کی علیحدہ علیحدہ تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ میز کے چاروں پائے زمرد کے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے اس شاندار میز کا جائزہ لیا جیسے یہ کوئی خزانہ یا عظیم مہرہ ہو۔ اس منظر نے دونوں کے دلوں میں حیرت اور تجسس پیدا کر دیا اور انہیں فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ آگے کچھ ایسا ہے جو نہ صرف فتح بلکہ اسپین کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرنے والا ہے۔ پھر طارق بن زیاد نے ان لوگوں میں سے سامنے کھڑے ایک شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ میز کس کی ہے اور کیسی ہے اور تم لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس پر وہ شخص مؤدبانہ انداز میں بولا، اے مسلمانوں کے امیر، میں یہودی ہوں اور اس گروہ میں کچھ یہودی اور کچھ مقامی ہسپانوی شامل ہیں۔ ہمارا یقین بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ میز جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے۔ ہم نے اسے ہمیشہ احترام اور عقیدت کے ساتھ نہایت حفاظت سے سنبھال کر رکھا تھا، مگر جب اس گروہ میں شامل نصرانیوں کو اس میز کا علم ہوا تو انہوں نے ہمارے کئی ساتھیوں کو قتل کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور ہم میں سے باقی لوگوں کو مجبور کیا کہ ہم اس میز کو ان کے لیے کسی محفوظ مقام تک پہنچائیں تاکہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ اس لیے رکھا کہ اگر راستے میں اس میز کے بارے میں کوئی پوچھے تو ہم یہ ظاہر کریں کہ یہ میز ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق منتقل کی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں کے امیر، اسپین میں ایک فاتح کی حیثیت سے آپ اس میز کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا میں یہ میز بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس یہودی کی بات سن کر طارق بن زیاد کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ پھر انہوں نے ان گٹھریوں کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھی اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے تھے اور دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ جو تمہارے ساتھی اپنے سروں پر گٹھریاں اٹھائے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ وہ یہودی فوراً بولا، میں ابھی بتاتا ہوں کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مزید کہا، ان گٹھریوں کو اٹھانے والے سب کے سب نصرانی ہیں۔ پھر وہ ان گٹھریوں کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گیا اور تحکمانہ لہجے میں حکم دیا، ان سب گٹھریوں کو فوراً زمین پر رکھ دو۔ جب وہ گٹھریاں زمین پر رکھ دی گئیں تو اس یہودی نے ایک ایک کر کے سب کے منہ کھول دیے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے جب ان گٹھریوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو ان میں بے شمار طلائی و نقرئی ظروف اور قیمتی زیورات بھرے ہوئے تھے۔ یہودی نے ان کھلی ہوئی گٹھریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، اے مسلمانوں کے امیر، یہ وہ برتن، قیمتی ظروف اور زیورات ہیں جو ان نصرانیوں نے ہماری عبادت گاہوں سے لوٹ
لوٹ لیے تھے اور اب انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تاکہ وقت ضرورت ان پر دوبارہ اپنا قبضہ جما سکیں۔ طارق بن زیاد نے ان یہودیوں اور نصرانیوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ سونے کی وہ میز اور تمام سونے چاندی کے ظروف اور زیورات مال غنیمت کے اس حصے میں شامل کر لیے گئے جو خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے لیے جمع کیا جا رہا تھا۔ طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ ٹولیڈو شہر سے ابھی تقریباً 55 میل کے فاصلے پر تھا کہ یہودیوں کا ایک اور گروہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بھی اپنے ساتھ سونے کی ایک میز اور بیش قیمت خزانے اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری چیزیں طارق بن زیاد کے سامنے رکھ دیں۔ پھر ان کے سردار نے طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، اے مسلمانوں کے امیر، یہ جو میز آپ کے سامنے ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھانے کی میز ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خالص سونے کی بنی ہوئی ہے۔ اس میز کے 365 پائے ہیں اور سب کے سب جواہرات سے مزین ہیں۔ یہ میز اور اس کے ساتھ موجود تمام خزانے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ اندیشہ لاحق تھا کہ مقامی ہسپانوی ہم سے یہ تمام چیزیں چھین کر فرانس لے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ یہ ساری دولت آپ کے حوالے کر دی جائے۔ طارق بن زیاد نے یہودیوں کے تحائف قبول کر لیے اور ان تمام چیزوں کو بھی خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے حصہ غنیمت میں شامل کر دیا گیا۔ جس بستی میں طارق بن زیاد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تاریخی معاہدہ پیش کیا گیا تھا، اس بستی کا نام طارق بن زیاد نے مدینۃ المعاہدہ رکھ دیا۔ وہاں سے کوچ کرنے کے بعد طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ ٹولیڈو شہر کی طرف بڑھ گیا۔ جب ٹولیڈو شہر کے حکمرانوں اور سرکردہ لوگوں کو یہ خبر ملی کہ طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ ٹولیڈو کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ سب کے سب شہر سے باہر نکل آئے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے طارق بن زیاد اور اس کے لشکریوں کا استقبال کیا اور ٹولیڈو شہر بغیر کسی جنگ کے طارق بن زیاد کے حوالے کر دیا گیا۔ طارق بن زیاد نے چند روز تک یہاں قیام کیا، اس کے بعد وہ اسپین کے شمال مغربی حصوں کی طرف پیش قدمی کرتا چلا گیا۔ اقلیمہ اور ایلیا ایک دن سمندر کے کنارے پھیلی ہوئی ماہی گیروں کی بستی کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کر رہی تھیں۔ سورج غروب ہونے کو تھا، مغربی افق پر دور تک سرخی پھیل چکی تھی اور سمندر کی لہریں سنہری چمک کے ساتھ زرفشانی کر رہی تھیں۔ سمندر کے کنارے ایک مقام پر اقلیمہ اور ایلیا دونوں رک گئیں۔ اقلیمہ نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حسرت بھرے لہجے میں اپنے پہلو میں کھڑی ایلیا کو مخاطب کیا اور بولی، ایلیا میری بہن، اسلام قبول کرنے کے بعد میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب ہم کھلے عام بغیر کسی بندش اور پابندی کے اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ ہماری موجودہ زندگی پابندیوں سے بری ہوئی ہے، ہم چھپ چھپ کر عبادت کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ پادری نہ صرف ہماری بلکہ میری ماں اور اسقف ستیوس کی گردنیں بھی اڑا دیں گے۔ ایلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اقلیمہ میری بہن، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں۔ جس طرح آج ہمارے اس کلیسا میں نصرانیوں کو اپنی تمام مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی حاصل ہے، اسی طرح ہسپانیہ کی سرزمین پر جگہ جگہ مسلمانوں کی مسجدیں تعمیر ہوں گی اور ان میں مسلمانوں کو اپنی عبادات اور مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ ایلیا یہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی کیونکہ ماہی گیروں کی قریبی بستی سے اذان کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ دونوں بہنیں ہمتن گوش ہو کر اذان سننے لگیں۔ جب اذان ختم ہو گئی تو اقلیمہ نے ایک بار پھر اسی حسرت آمیز انداز میں ایلیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو ایلیا میری بہن، ہم سے تو یہ ماہی گیروں کی بستی والے ہی اچھے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ اعلانیہ اذان دیتے ہیں، یہ لوگ اعلانیہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور بغیر کسی پابندی کے اسلامی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ اقلیمہ کی اس بات کے جواب میں ایلیا نے کہا، آؤ اقلیمہ ماہی گیروں کی اس بستی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے نماز ادا کرنے کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ اقلیمہ نے ایلیا کی بات سے اتفاق کیا اور دونوں تیزی سے ماہی گیروں کی بستی کی طرف بڑھ گئیں۔ جب وہ ماہی گیروں کی اس بستی میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ماہی گیروں نے اپنی بستی کے ایک کنارے پر بانس اور سرکنڈوں سے ایک خاصی بڑی مسجد تعمیر کر رکھی تھی۔ اسی مسجد سے انہیں اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں مسجد
کے قریب سے گزر رہی تھیں تو ایک بوڑھا ملاح ان کے سامنے آ کر رک گیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ دونوں میں سے ایک اکلیمہ ہے اور دوسری ایلیا۔ اس انکشاف پر اکلیمہ اور ایلیا دونوں لمحہ بھر کے لیے پریشان ہو گئیں۔ پھر اکلیمہ نے خود کو سنبھالا اور کچھ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بوڑھے ملاح سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم دونوں میں سے ایک اکلیمہ ہے اور دوسری ایلیا؟ بوڑھا ملاح نہایت معصوم اور پاکیزہ مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولا، سنو ہسپانیہ کی بیٹیوں، میں اس ساحل پر مدتوں سے رہ رہا ہوں، یہی پیدا ہوا ہوں، یہی میرا بچپن اور جوانی گزری اور اب یہیں پہ میں بڑھاپے کا سامنا کر رہا ہوں۔ میرا نام فردیلہ ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جو مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار طریف بن مالک کو افریقہ سے یہاں اور یہاں سے افریقہ لے جایا کرتا تھا۔ پھر اس بوڑھے ملاح نے خاص طور پر اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم اکلیمہ ہو اور افریقہ کے شہر سبتا کے حکمران کاؤنٹ جولین کی اہلیہ تمہاری بڑی بہن ہے۔ فردیلہ کے اس انکشاف پر اکلیمہ اور ایلیا دونوں خوش ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں میں سے کوئی فردیلہ کو جواب دیتی، فردیلہ نے دوبارہ انہیں مخاطب کیا اور کہنے لگا، اے میری بیٹیوں، طریف بن مالک کے حوالے اور اس کی نسبت تم دونوں ہمارے لیے صاحب تکریم اور قابل عزت ہو۔ اب جب کہ تم ہماری بستی میں داخل ہوئی ہو تو آؤ میرے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ میں تمہاری مہمان نوازی کر سکوں، اور مجھے امید ہے کہ تم اس جھونپڑی میں بیٹھنا اور قیام کرنا اپنے لیے عار یا توہین نہیں سمجھو گی۔ اس پر اکلیمہ فوراً بولی اور کہنے لگی، ہم عار اور توہین کیوں سمجھیں گی؟ جب آپ طریف بن مالک کو جانتے ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی صاحب عزت اور قابل احترام ہیں۔ میں اور ایلیا دونوں ضرور آپ کے ساتھ جائیں گی۔ فردیلہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں بٹھاتا ہوں۔ میری بیوی اور میری بیٹی تم دونوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوں گی، اور جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ تم دونوں طریف بن مالک کو جانتی ہو تو ان کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا۔ تم دونوں ان کے پاس بیٹھو، اتنی دیر تک میں مسجد میں نماز ادا کر کے آتا ہوں، پھر میں تم دونوں کے پاس آ کر بیٹھوں گا۔ فردیلہ کی اس بات سے اکلیمہ اور ایلیا دونوں متفق ہو گئیں اور فردیلہ کے ساتھ چل پڑیں۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ ایک لکڑی کے بنے ہوئے مکان کے صحن میں داخل ہوئیں، جہاں ایک معمر خاتون اور ایک نو عمر لڑکی وضو کر رہی تھیں۔ فردیلہ نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکلیمہ اور ایلیا کو مخاطب کیا اور کہا، سنو اکلیمہ اور ایلیا، یہ جو خاتون وضو کر رہی ہے یہ میری بیوی ہے اور اس کا نام شوران ہے، اور یہ جو بچی پانی ڈال کر وضو کر رہی ہے یہ میری بیٹی ہے اور اس کا نام عشیرہ ہے۔ تم دونوں ان کے پاس بیٹھو، تمہاری محبت میں خوش ہوں گی، اتنی دیر تک میں نماز ادا کر آتا ہوں۔ پھر فردیلہ نے اپنی بیوی شوران اور بیٹی عشیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اکلیمہ اور ایلیا ہے، میں گھر میں کئی بار پہلے بھی تم دونوں سے ان کا ذکر کر چکا ہوں، میرے آنے تک تم دونوں ان کا استقبال کرو اور ان کی خاطر تواضع کرو، میں جلد لوٹ کر آتا ہوں۔ فردیلہ وہاں سے نماز کے لیے جانے والا تھا کہ اکلیمہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فردیلہ میرے محترم، میرے بزرگ، اگر آپ میرے اور ایلیا کے راز کو راز ہی رکھنے کا عہد کریں اور اس عہد میں آپ کی بیوی شوران اور بیٹی عشیرہ بھی شامل ہوں تو میں وہ راز آپ پر انکشاف کروں تاکہ شوران اور عشیرہ کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھی اپنا ایک مذہبی فریضہ ادا کر سکیں۔ فردیلہ نے چونک کر دونوں کی طرف دیکھا اور پھر بڑے وثوق اور اعتبار کے ساتھ کہا، اے میری بیٹیوں، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری بیوی شوران اور بیٹی عشیرہ تمہارے راز کو نہ صرف راز رکھیں گے بلکہ ضرورت پڑی تو ہم تینوں تم پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اکلیمہ شاید فردیلہ کی گفتگو سے مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی، اے فردیلہ میرے محترم، میں تم پر یہ انکشاف کرنا چاہتی ہوں کہ میں اور ایلیا، میری ماں اور کلیسا کا بڑا پادری ستیوس، چاروں ہی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ہم نے اس قبول اسلام کو ابھی تک راز میں رکھا ہوا ہے تاکہ کلیسا کے دوسرے پادری اور آس پاس کے رہنے والے عیسائی ہم پر برہم ہو کر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آج تمہاری بیوی اور بیٹی کو وضو کرتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے چاہا کہ میں اور ایلیا بھی ان دونوں کے ساتھ اس گھر میں آزادی سے نماز ادا
ادا کر سکیں۔ یہ ہے وہ انکشاف جسے میں نے راز رکھنے کا تم سے وعدہ لیا ہے۔ فردیلہ اکلیمہ کی اس گفتگو سے بے حد خوش ہوا۔ دوسری طرف شوران اور عشیرہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ پھر فردیلہ آگے بڑھ کر باری باری اکلیمہ اور ایلیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار اور شفقت سے بولا، تم دونوں شوران اور عشیرہ کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو۔ میں ابھی مسجد میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ میرے آنے تک تم نے کہیں نہیں جانا۔ میں واپسی پر تمہارے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اکلیمہ نے جب فردیلہ کی ہاں میں ہاں ملا دی تو فردیلہ مسکراتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ شوران اور عشیرہ حرکت میں آئیں اور دونوں نے مل کر اکلیمہ اور ایلیا کو وضو کروایا۔ پھر کمرے میں جا کر چاروں اکٹھے نماز ادا کرنے لگیں۔ فردیلہ جب مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی شوران اور بیٹی عشیرہ مطبخ میں کھانا تیار کر رہی تھیں، جبکہ اکلیمہ اور ایلیا سامنے والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ فردیلہ سیدھا اکلیمہ اور ایلیا کی طرف گیا۔ اتنی دیر میں اس کی بیوی شوران بھی مطبخ سے نکلی اور فردیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کھانا تیار ہے۔ اکلیمہ اور ایلیا کو بھی میں نے رضامند کر لیا ہے کہ وہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گی، لہٰذا تم ان کے پاس بیٹھو، میں اور عشیرہ کھانا لاتی ہیں۔ فردیلہ آگے بڑھ کر اس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا جس میں ایلیا اور اکلیمہ بیٹھی تھیں۔ اس کے بعد شوران نے فوراً عشیرہ کی مدد سے وہاں کھانا لگا دیا۔ پہلے سب نے خاموشی سے کھایا، پھر جب شوران اور عشیرہ برتن اٹھا کر مطبخ میں رکھ آئیں اور دوبارہ اکلیمہ اور ایلیا کے پاس آ کر بیٹھ گئیں تو فردیلہ نے اکلیمہ اور ایلیا کو مخاطب کر کے کہا، اے میری دونوں بیٹیوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ تم دونوں اسلام قبول کر چکی ہو اور ہماری طرح مسلمان ہو تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم روزانہ نہ صحیح لیکن کبھی کبھار یہاں میرے گھر آیا کرو، ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرو اور ہمارے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ میں سمجھوں گا کہ میری صرف ایک بیٹی عشیرہ نہیں بلکہ اکلیمہ اور ایلیا کی صورت میں مجھے 2 اور بیٹیاں مل گئی ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گی تو یہ میرے لیے بڑی خوشبختی اور سعادت کی بات ہوگی، اور ہاں یہ بھی اطمینان رکھو کہ تمہارے قبول اسلام کو اس وقت تک راز رکھا جائے گا جب تک ایسا کرنا ضروری ہے۔ جب تم دیکھو کہ آس پاس کے اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں تو پھر تم بھی اپنے قبول اسلام کو ظاہر کر سکتی ہو، اور اگر کسی کو شک ہو کہ تم فردیلہ کے ہاں کیوں آتی ہو تو تم کہہ سکتی ہو کہ ہم وہاں اس بستی میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جاتی ہیں، اس طرح تم دونوں پر کوئی شک و شبہ نہیں کرے گا۔ فردیلہ کی اس گفتگو کا جواب دیتے ہوئے اکلیمہ بولی، اے فردیلہ میرے محترم بزرگ، آپ کا کہنا صحیح ہے، اگر ہر روز نہیں تو کبھی کبھار میں اور ایلیا ضرور آپ کے ہاں آئیں گی، آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے اور آپ کے ساتھ ہی مغرب کی نماز ادا کریں گی، اور اگر کسی نے پوچھا تو ہم یہ کہہ دیں گی کہ ہم عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ماہی گیروں کی اس بستی میں جاتی ہیں۔ جب اکلیمہ خاموش ہوئی تو فردیلہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اکلیمہ میری بیٹی، اگر تم برا نہ مانو تو اس موقع پر ایک بات ضرور کہنا پسند کروں گا۔ اکلیمہ نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اے فردیلہ میرے بزرگ بولیں، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی، اس لیے کہ آپ میرے بزرگ اور میرے باپ کی طرح ہو۔ اکلیمہ کے ان الفاظ سے فردیلہ کو حوصلہ ملا اور اپنی جگہ پر پہلو بدل کر بولا، اے اکلیمہ اگر میں غلطی پر نہیں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ طریف بن مالک بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ فردیلہ کی اس گفتگو پر اکلیمہ بیچاری حیا سے سرخ ہو کر رہ گئی اور اس کی گردن جھک گئی۔ اس موقع پر شوران اور عشیرہ بھی غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے اکلیمہ بولی، آپ کا اندازہ صحیح ہے میرے بزرگ، میں واقعی طریف بن مالک کو پسند کرتی ہوں۔ میری ماں اور اسقف ستیوس مجھے ان کے ساتھ منسوب بھی کر چکے ہیں۔ اب میں ان کے انتظار میں ہسپانیہ کی سرزمین میں اپنی ماں کے ساتھ موجود ہوں، ورنہ میں افریقی شہر اب تک اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کے پاس جا چکی ہوتی۔ یہاں کی نسبت وہ جگہ ہمارے لیے زیادہ محفوظ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اکلیمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بولی، اب ہمیں اجازت دیجیے، میں اور ایلیا جاتی ہیں اور آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ ہم آپ کے ہاں آتی جاتی رہیں گی۔ فردیلہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں کو دروازے تک چھوڑنے
چھوڑنے گیا۔ پھر اکلیمہ اور ایلیا وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ اکلیمہ اور ایلیا جب واپس لوٹی تو انہوں نے دیکھا اسکفستیوس اور اکلیمہ کی ماں الیانا دروازے پر کھڑے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آئیں، الیانا نے بڑی فکر مندی کے ساتھ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں بہنیں کہاں چلی گئی تھیں؟ میں اور بزرگ ستیوس بڑی بے چینی سے تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس پر اکلیمہ مسکراتے ہوئے بولی، اے میری ماں، ہم دونوں آپ کو ایک اچھی اور دلچسپ بات بتاتی ہیں۔ اکلیمہ کے ان الفاظ پر ستیوس اور الیانا دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔